بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ پیغام آپ کی زندگی کی تمام مالی پریشانیاں ختم کر دے گا۔ ہاتھ پھیلا کر بندوں سے ادھار مانگنے کے بجائے اللہ کے دو عظیم ناموں کی تسبیح پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت بھی ہے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اور اس کو مال و دولت اور رزق اتنی وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائیوں اور بہنوں، تمام تعریفیں اور شکر گزاری اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز اور قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عظیم عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر کے اس کا فضل اور قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، کہ اس کے ناموں کی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، دکھ اور درد سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، ہر قسم کی مصیبت انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی پریشانیاں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب
رغبت کا میلان بہت زیادہ موجود ہے۔ انسان کو اس کا نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر کے اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت اور دنیا کی چوکا چوند اسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ گناہ کے وقت جب اس کا ضمیر اسے روکتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلائے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سیرات کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ اور نافرمانی تھی۔ قوم نوح، عاد اور سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، اور بتایا کہ اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسا رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اگر غافل رہتا ہے تو یقین کیجئے اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اپنے اعمال ہی ہے، جن کا براہ راست تعلق اللہ کی خوشنودی یا ناراضگی سے ہے۔ سادہ لوگ حادثات کو صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی بھی حادثے کا اصل سبب اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ نے حالات کو انسان کے اعمال سے جوڑا ہے، چاہے وہ صحت ہو یا مرض،
نفع ہو یا نقصان، مہنگائی، زلزلہ یا طوفان، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ واقعات دراصل اللہ کی طرف سے الارم ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو رزق کو کم کرتی ہیں، مثلاً جوتے پہن کر کھانا کھانا، کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی تنگی لاتا ہے۔ اسی طرح مہمان کو بوجھ سمجھنا بھی رزق کی تنگی کا باعث ہے، جبکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ کے بابرکت ناموں کا ہے جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور آپ کے تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ایک ذاتی نام ہے، باقی صفاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت کو اس کے ہر نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر پہلے درود پاک پڑھے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرے اور 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھے۔ اس سے بے روزگاری ختم ہوگی اور کاروبار ترقی کرے گا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا لطیف کی پڑھے۔ اللہ ذاتی نام ہے اور لطیف صفاتی۔ جب آپ اللہ کے ان ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو کر بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ لفظ اللہ قرآن میں 2940 مرتبہ آیا ہے اور یہ اسم اعظم ہے۔ اسی طرح یا لطیف بھی اسم اعظم ہے جو رزق میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نرم ہے اور نرمی کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ وظیفے کے آخر میں 33 مرتبہ استغفار لازمی پڑھے تاکہ گناہ معاف ہوں اور رزق کی رکاوٹیں دور ہوں۔ پھر دوبارہ درود شریف پڑھیں اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ کمنٹ باکس میں اللہ کا نام یا لطیف ضرور لکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔